اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم میں بے نیازی کی صفت کیسے پیدا ہوگی۔ دیکھیں، اس میں سوال ذرا گہرا ہے اور لیکن اس میں نقطہ ہے اور بڑی حکمت ہے۔ بے نیازی، انسان اگر شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اگر یہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مخلوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مادے پہ، میٹیریل پہ۔ بے نیاز مادے کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، میٹیریل کی طرف۔ یہ امیدیں، کسی سے امیدیں لگا لیتا ہے میٹیریل سے، اور کسی سے فائدے کی امید رکھتا ہے، کسی کے نقصان سے بچتا ہے۔ دیکھیں، بندگی جو کہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم یہ ہے کہ صرف میری بندگی کرو، مجھی سے مانگو، مجھی سے توقع رکھو اور میرے سامنے سر جھکا دو۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس وقت جو بھی ہم ہیں، تو ہمارا سر جھکا ہوا ہے مختلف میٹیریل کے سامنے، اور اس کے ہم محتاج ہیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن محتاج سمجھتے ہیں، میٹیریل کا محتاج سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو پھر کام خراب ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، توکل ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو۔ یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ ایمان باللہ، اگر ایمان باللہ جو ہے وہ مطلوب ہے، مطالبہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھ پہ بھروسہ کرو، مجھ پہ اعتماد کرو، مجھ پہ توکل کرو، ہے نا مطالبہ۔ اب یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایک یقین پیدا ہو جائے گا۔ اس وقت تو ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اللہ ہماری اس آنکھ کے سامنے نہیں ہے، یہ جو مٹی کی آنکھیں ہیں نا، اس کے سامنے اللہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، اسی کے متعلق پھر سوچتے رہتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اسی کو منزل بنا لیتے ہیں، زندگی کے سارے منصوبے اور توقعات اسی مادے سے لگا لیتے ہیں، میٹیریل سے لگا لیتے ہیں۔ میں مختلف الفاظ کہہ رہا ہوں، مجمل الفاظ کہہ رہا ہوں، اس میں آپ تو جب آپ کا غیر پہ بھروسہ ہو گیا تو دو چیزوں پر ایک وقت میں بھروسہ ہو نہیں سکتا، دو مختلف نوع کی چیزوں پر آپ ایک سا بھروسہ کر نہیں سکتے۔ دو کشتیوں میں آپ سفر کر نہیں سکتے، دو چنچیوں میں آپ جا نہیں سکتے۔ جا سکتے ہیں دو چنچیوں میں؟ وہ تو بڑا پلان کرنا پڑے گا۔ تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ کسی انسان کے سینے میں نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے، وہ ایک کو آپ دیں گے۔ اگر ظاہر کو دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک ہی کو دیں گے۔ اب دو کون ہے؟ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ایک نظر آ رہا ہے، ایک نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ اللہ پہ کو دل میں جگہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب غیر اللہ سے آپ نے توقعات، امیدیں یہ ہٹانی ہوں گی۔
خیر اس کا تعلق یقین سے ہے، میں اتنی گہرائی میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بے نیازی کی میں بات کر رہا ہوں نا، بے نیازی۔ اور مطالبہ میں نے آپ کو کہا کہ بندگی کا ہے، بندگی تب ہوگی جب اللہ ہی آپ کا سب کچھ ہوگا، تب بندگی مکمل ہوگی، جب اللہ تعالیٰ آپ کا سب کچھ ہوگا۔ اللہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے، اور ساری ہمارا حساب کتاب تو رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے کہ نہیں؟ رب ہی سب کچھ ہے۔ اس وقت بھی میری اس وقت سانس، میری زندگی، بچہ ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے، وہ وزن بھی کر لیتے ہیں نا، اتنے پاؤنڈ کا بچہ ہوا ہے اب وہ آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس سے مطلب آپ دیکھ لیں 250 پاؤنڈ تک چلا جاتا ہے انسان، یہ پہلوان جو ہوتے ہیں یہ وہ، اور 400 پاؤنڈ تک بھی ہے وزن۔ بہرحال ہمارا جو بھی ہے، میرا اپنا جو ہے 92 kg ہے یا اس طرح کم تا بڑھتا ہے، تو وہ مجھے 2 کلو سے یہ 92 کلو تک کون لایا؟ اس پہ ذرا سوچیں نا، یہ کون میری تربیت کر رہا ہے؟ اور میرے اس وقت بھی میرے جسم میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے جسم میں ہوتا تو ہماری ایک بچی تھی میری، تو بڑی معصومانہ حرکتیں ہیں، وہ اس کو ہم کہتے ہیں تم نے بڑا نہیں ہونا، لیکن وہ بال بچے دار ہے، تو یہ تو میرے اختیار میں نہیں تھا، اگرچہ ہم کہتے تھے اس پہ تو دیکھیں ہم یہ بے نیازی کی میں بات کروں، آپ رب کو محسوس کریں، آپ کے ہر کائنات کا تو دیکھیں کوئی حصہ خالی نہیں ہے رب کے وجود سے، رب ہی رب ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اس کے ارادے کا ظہور ہے، وہ چاہ رہا ہے ایسا تو ایسا ہو رہا ہے۔ یہ کائنات کیا ہے؟ ہماری جو یہ کہکشاں ہے، اس میں 100 ارب سے زیادہ ستارے ہیں، سورج ہیں، جس گلیکسی میں ہم رہ رہے ہیں 100 ارب، ہمیں تو ایک ستارہ نظر آتا ہے، 100 ارب سے زیادہ ستارے ہیں، یہ سائنس کا میں مضمون پڑھ رہا تھا۔ بہرحال دیکھیں اللہ کو اگر ہم محسوس کر لیں، اللہ کے وجود کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی رحمت کو، اس کے فضل کو، تو یہ بہتر ہوگا اگر ہم رب کے وجود کو تسلیم کر لیں کہ میرا ساتھ میرا رب ہے، اور میری زمام اختیار جو ہے، جو کچھ بھی میرا ہے وہ اللہ کے قابو میں ہے، تو رب پر ہم اعتماد کر لیں، اور وہ کچھ مشکل نہیں ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نہیں تھے، آج ہیں، آپ کو کون وجود میں لایا؟ تو وہ تو مشکل نہیں ہے، آپ کی یہ ساری قدرتیں، یہ ساری ربوبیت جو ہے یہ تو اللہ ہی کی ہے۔ دودھ جو آپ پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ پیٹ اور جو گوبر ہے اس کے درمیان سے میں دودھ کو نکالتا ہوں، نیچے سے نکلتا ہے نا، ساتھ ہی وہ اوجری وغیرہ ہے اس کے، یہ ہماری رب کی ربوبیت ہے، وہ ہمیں پال رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ ہم اس وقت ٹوٹلی رب کے رحم و کرم پر ہیں، کسی اور کا کوئی ہاتھ ہے اس کائنات میں؟ نہیں ہے نا۔ تو رب کو اگر آپ محسوس کر لیں اور اس پر یقین کر لیں، اس کو اعتماد کر لیں کہ ہاں، اور وہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیتا ہے، قُلْ انظُرُوا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن دَابَّةٍ، بہت سے مضمون ہے اس طرح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے، دیکھو کائنات میں دیکھو اور میرے وجود کو تسلیم کرو، مجھ پر بھروسہ کر لو، میں تمہاری ربوبیت کر رہا ہوں۔ ابھی ہم وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کی، سورہ یونس کی۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے رات کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو روشن بنایا ہے، اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، اور عام طور پہ دیکھو ہم لوگ تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، نہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ نظر نہیں آ رہا نہ ہمیں رب۔ سبزی کی دکان میں کھڑے ہو جائیں، بس آپ کی وہ سبزیاں ہی نظر آئیں گی، اس کے پیچھے جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ پھلوں کی دکان میں کھڑے ہو جائیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بہت سے میں دیکھتا ہوں لوگ آتے ہیں، گاڑیوں میں آتے ہیں، منہ مانگے پیسے دے کے، جہاں فروٹ اچھا ملتا ہے نا، دعویٰ چاہو دعویٰ چاہو دعویٰ چاہو، 100 پیسے بس ختم۔ ان کو رب نظر نہیں آتا۔ یہاں سارا رب کا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، میرے نور سے ہے یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ بارے اس میں اب یہ میں آپ کو جو چلیں، اب یہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، بقیہ مضمون ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔